معزز حضرات و خواتین اور میرے پیارے دوستوں، آداب۔ ہمیں معلوم ہے کہ 2 اکتوبر گاندھی جینتی یعنی ہمارے بابا قوم مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے اسکول میں گاندھی جینتی منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئے جن کا نام آج تک روشن ہے۔ گاندھی جینتی کے اس موقع پر میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کر رہی ہوں۔ میں اپنی تقریر کا آغاز شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس مشہور و معروف شعر کے ساتھ کرتی ہوں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آج کے دن ہم سب یہاں گاندھی جینتی مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا دن ہر ایک ہندوستانی کے لیے بہت خاص ہے۔ آج کے دن ہم اس پروگرام کے ذریعے مہاتما گاندھی کے حالات زندگی اور انہوں نے کس طرح سے جد و جہد کے ذریعے ہندوستان کو آزادی دلائی، ہمارے مستقبل کے لیے مہاتما گاندھی کے منصوبے اور ان کے خیالات، اس طرح کے معلومات پر روشنی ڈالیں گے۔ مثال کے طور پر ربیندر ناتھ ٹیگور، پنڈت جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد وغیرہ عظیم ہستیوں میں غریبوں، مجبوروں اور پسماندہ طبقوں کے سچے رہنما مہاتما گاندھی بھی ہے۔ گاندھی جی کی پیدائش 2 اکتوبر 1869 کو کاٹھیاوار کے شہر پوربندر میں ہوئی۔ ان کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ ان کے والد ایک ریاست کے دیوان تھے۔ جب یہ 13 برس کے تھے ان کی شادی کستوربا سے ہوئی۔ راجکوٹ سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے۔ وہاں سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ممبئی میں وکالت شروع کی۔ انہی دنوں گجرات کے ایک تاجر کی طرف سے کسی مقدمہ کے سلسلے میں دکشن افریقہ جانا پڑا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ افریقہ میں رہنے والے ہندوستانیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہاں گوروں کی سرکار نے گاندھی جی کے ساتھ بھی کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ گاندھی جی ہندوستانیوں کے ساتھ اس طرح کی نفرت اور توہین کو برداشت نہ کر سکے اور اس برائی کو دور کرنے کا عہد شروع کیا۔ یہیں سے ان کی سیاسی زندگی کی شروعات ہوئی۔ غیر کسی تشدد کے ہندوستان کو 150 سال کی غلامی سے آزاد کرانے کا صحرا گاندھی جی کے سر ہے۔ آزادی کے فوراً بعد ہی بھارت کے 2 ٹکڑے ہونے کی وجہ سے یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات ہونے شروع ہو گئے۔ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہزاروں لاکھوں افراد ہندوستان یا پاکستان جانے لگے۔ گاندھی جی پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے فساد زدہ علاقوں میں جا کر لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ہندوستان کی عوام انہیں پیار سے باپو کہہ کر پکارتے تھے۔ انہوں نے صرف ہندوستانیوں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو سچائی اور اہنسا کا پیغام دیا۔ گاندھی جی چھوت چھات اور نفرت کی سخت مخالفت تھے۔ انہوں نے ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر ایک نئے سماج اور نئے ہندوستان کی تعمیر کا راستہ دکھایا۔
30 जनवरी 1948 ईस्वी की शाम प्रार्थना सभा में गांधी जी को गोली मारकर शहीद कर दिया। उसका नाम नाथूराम गोडसे था। उनकी मौत से सारा मुल्क मगमूम और उदास हो गया। प्यारे दोस्तों, गांधी जी आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए उसूल और नज़रियात हमारे लिए चिराग हैं। उन पर अमल करके हम हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रख सकते हैं, जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महात्मा गांधी की बताई हुई बातों को हम अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे और इस पर अमल करेंगे। इस शेर के साथ अपनी तकरीर इख्तिताम करती हूँ। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। खुदा हाफिज।